میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری 6 بہنیں تھیں۔ والدین نے میری شادی 20 سال کی عمر میں کر دی۔ میرے والدین پوتا چاہتے تھے، لیکن شاید اللہ کو منظور نہیں تھا۔ میرے ہاں اوپر تلے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، مگر میں مایوس نہ ہوا۔ میں اپنے والدین کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں 25 سال کی عمر میں چوتھی بار باپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نارینہ سے نوازا۔ میرا پورا خاندان خوش ہو گیا۔ میرا بیٹا خاندان بھر کی گود میں پل کر 2 سال کا ہوا، لیکن پھر اسے تیز بخار ہوا اور وہ میری گود میں بیٹا بیٹا فوت ہو گیا۔ میرے پورے خاندان کی جان نکل گئی۔ وہ خاموش ہوا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میرا غصہ ہمدردی میں بدلنے لگا۔ اس نے مجھے پوچھا، آپ جانتے ہیں وہ بچہ کس دن فوت ہوا تھا؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، وہ بچہ عین اسی وقت فوت ہوا جب آپ رکشے سے اپنا سامان اتار رہے تھے۔ میری کن پٹی میں آگ لگ گئی۔ اس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ میرے پاس اس وقت 2 آپشن تھے۔ میں آپ کو اپنے دکھ میں شریک کر لیتا، آپ بھی ہمارے ساتھ سوگوار ہو جاتے اور آپ کی چھٹیاں خراب ہو جاتی۔ دوسرا، میں آپ سے یہ خبر چھپا لیتا، آپ کو ہوٹل جانے پر مجبور کر دیتا۔ آپ مجھ سے وقتی طور پر ناراض ہو جاتے، لیکن آپ کی چھٹیاں اور وقت برباد نہ ہوتا۔ میں دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں نے اپنے خاندان سے کہا، میرا مہمان آیا ہے، آپ کے رونے کی آواز بیٹھک تک نہیں جانی چاہیے۔ میں اسے واپس بھجواتا ہوں اور ہم اس کے بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اطلاع دیں گے۔ وہ رکا۔ اس نے لمبی سانس لی اور بولا، میں نے آپ کے لیے ان حالات میں چائے کیسے تیار کروائی آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری بیوی، میری ماں اور میری بہنیں اندر منہ پر سرہانے رکھ کر رو رہی تھی اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ میں بار بار اندر جا کر انہیں چپ کروانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں اس وقت گہرے صدمے میں تھا، چنانچہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ جب ناراض ہوئے اور آپ نے اپنا سامان اٹھایا تو میری ٹانگیں بے جان ہو گئی۔ میں آپ کے ساتھ اٹھ کر باہر تک نہ جا سکتا۔ میں ہی کرسی پر بیٹھا رہا۔ آپ جو ہی گلی سے باہر نکلے میرے اندر سے چیخ نکلی اور اس کے بعد میرے پورے خاندان نے ماتم شروع کر دیا۔ یہ گہرا صدمہ تھا۔ اس صدمے نے پہلے میری ماں کی جان لی اور اس کے چند ماہ بعد میرے والد بھی فوت ہو گئے۔ پھر میری بیوی بیمار ہو گئی اور میں پے در پے صدموں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں اب ذرا سا سنبھلا ہوں تو میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ خاموش ہوا تو میری آنکھیں برسنے لگی۔ میں اس کے صبر، اس کی ہمت پر حیران تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی نعش اندر سے چھوڑ کر میری خدمت کرتا رہا اور میری 2.5 سال تک اسے مطلبی، جاہل، ظالم اور بدتمیز سمجھتا رہا۔ میں اس سے نفرت کرتا رہا۔ ہم دوسروں کے بارے میں اتنی دیر میں رائے قائم کر لیتے ہیں جتنی دیر میں مرغی کا انڈا بوائل نہیں ہوتا۔